اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویسٹرن بارڈرز، دہشت گردی، پرویز الہی کے انٹرویو کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایکسپیکٹڈلی کیا ہو سکتا ہے اور فیصلے کیا ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، پہلے بھی کافی دفعہ میڈیا میں بھی چیزیں آ رہی ہیں، میری ویڈیوز میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا سدباب کرنا ضروری ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اگر پھر ہم اسی دلدل میں پھنس رہے ہیں تو ان قربانیوں کو کیا فائدہ۔ دوسرے کی جنگ میں ہم نے کتنا نقصان کیا، پھر ایک نیوٹرل کا کردار ادا کیا۔ امریکہ کی فوج افغانستان سے نکلی، افغانستان نے اپنی حکومت قائم کی، اور پھر ہمارے جو تعلقات افغانستان کے ساتھ کمزور ہوئے، کم پڑے، کیوں؟ اس پہ توجہ کیوں نہ دی گئی؟ کیا ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہم اسی جنگ میں دوبارہ اپنے پاکستانیوں کو گھسیڑیں، اسی دلدل میں پھر پھنسیں؟ اور کچھ بیانات بھی آنا شروع ہو گئے، بجائے کہ اس آگ کو بجھایا جائے، اس کو ٹھنڈا کیا جائے، تیل چھڑکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اس سے ایسے موقع پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اپنی حدود کو دیکھیں، اپنے بارڈر کو دیکھیں، اور جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، ادارے، قوم، سارے مل کے۔ لیکن ایسے نہیں ہوا، اور پھر ایک دفعہ ہم غلط ڈائریکشن میں، غلط سمت پہ ہم نکل چکے ہیں۔ سی ٹی ڈی کے آفس میں، کی اسٹیبلشمنٹ میں، بنوں میں جو حملہ ہوا ہے، زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور وہاں کے اہلکاروں کو یرغمال بنایا گیا ہے، اور دہشت گردوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو بائی ایئر افغانستان بھیجا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم نے ان چیزوں پہ نظر کیوں نہیں رکھی؟ اتنا شور مچانے کے باوجود یہ ہماری نااہلی ہے، اور اب بھی وقت ہے اپنی ڈائریکشنز کو سیدھا کر لیں۔ پھر دیکھ لیں پچھلے چند دنوں میں جو بیانات ہمارے منسٹرز کے، پھر جو جنرل آئے ہوئے تھے باہر سے، ان کے بیانات دیکھ لیں، اور تیسرے یا چوتھے دن ایگزیکٹلی آپ کو ایک بہت بڑے واقعے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کے اہلکار جو ہے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ بھی محاذ کھولا ہوا ہے۔ سارے محاذ ایک ساتھ نہیں کھولے جاتے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس محاذ کو کھولنے کی، کیا ضرورت ہے ہیرو بننے کی؟ پھر آپ کے معاشی حالات، ان کو دیکھ لیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ شاید آنے والے دنوں میں آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے، آپ کہاں سے پیسے دیں گے اپنے بڑے اداروں کو؟ چھوٹے اداروں کو تو چلے چھوڑ دیں۔ تو جب یہ پوزیشن ہو جائے گی تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ محاذ ہم کھولتے جا رہے ہیں ہر سائٹ پہ، ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو ہمارے سب سے بڑے چیلنجز جو ہیں اس وقت دہشت گردی ہے، بڑھتی ہوئی دہشت گردی، اور معاشی بدحالی جو آئے دن نیچے جا رہی ہے، تنزلی کا شکار ہے، اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ اس کو کوئی کہیں سے آکسیجن ملے، کسی وینٹیلیٹر پہ اس کو لگایا جائے، اس کو کوئی بہتری کی طرف اس کا رخ موڑا جائے۔ اس کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے پچھلے کئی مہینوں سے، اور پھر بھی ہم لوگ کس خوش فہمی میں ہیں۔ نواز شریف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، شہباز نہیں ہے مسئلہ، آرمی چیف نہیں ہے ہمارا مسئلہ، زرداری نہیں ہے، عمران نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ پاکستان ہے، اس کو بچانا ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، اور اس کے لیے دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا، اس کے لیے معیشت کو بحال کرنا ہوگا۔ یہ کیسے بحال ہوگی؟ ایک آواز ہے کہ آپ نے انسرٹینٹی ختم کرنی ہے، الیکشن کروانے ہیں،
اور دوسری طرف پورا زور لگایا جا رہا ہے, پوری سوچ ہے, اعلانات کیے جا رہے ہیں, دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن نہیں ہوں گے تو کیسے یہ انسرٹنٹی ختم ہوگی, کیسے معاشی حالت بہتر ہوگی, کیسے آپ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے. اپنے ذاتی مفادات سے نکلنے کا وقت ہے. پرویز الہی نے اعلان کیا کیا, انٹرویو کیا دیا, وہ مفاد پرست ٹولے وہ پھر حرکت میں آ گئے. چودھری شجاعت کے ساتھ شہباز کی میٹنگ, زرداری کی میٹنگ. زرداری صاحب پھر پنجاب میں ایکٹیو ہیں. کیا لینے آئے ہیں بھائی؟ ایم پی اے خریدنے آئے ہیں, حکومت کو گرانے آئے ہیں, نئی حکومت بنانے آئے ہیں. لیکن ٹاسک جو دیا گیا ہے چودھری شجاعت کو پنجاب حکومت کے بارے میں, کیا اس میں ان کو کامیابی ملے گی؟ میرا نہیں خیال. پرویز الہی نے بے شک انٹرویو دی ہے, لیکن اس کو اپنے سیاسی فیوچر کا بھی پتہ ہے. انٹرویو کے فوراً بعد ہی مونس الہی کا عمران خان سے ملاقات کا کیا مطلب ہے, اور اس کے ٹویٹ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ لیں, ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, پرویز الہی کے عمران خان کی ایک پوائنٹ پہ وہ متفق نہیں ہے, اور وہ جنرل باجوہ ہے. لیکن اس ایک ایشو کے علاوہ مسلم لیگ نواز کو دیکھیں, پی ڈی ایم کو دیکھیں, معاشی بدحالی کو دیکھیں, پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں, جو بھی باقی مسئلے مسائل ہیں, عمران خان, پرویز الہی اور یہ کاف لیگ ایک پیج پہ ہے. تو کیوں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑیں گے جب عمران خان نے اتنی بڑی قربانی دی ہے آلریڈی؟ ٹھیک ہے, پرویز الہی نے کہہ دیا ہے نا کہ عمران خان مونس الہی کو اپنے ساتھ بھی نہیں بٹھاتا تھا. کیوں نہیں بٹھاتا تھا اس کو پتہ ہے, لیکن پھر اس کو وزیر بھی بنایا گیا. اور آج مونس الہی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے عمران خان کے دل میں جو شاید کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں حاصل کر پائے. کوئی تبدیلی آئی ہے. بات وہی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک اچھے ماحول میں, اچھی صحبت میں ہوتے ہیں تو کوئی اچھا سیکھ لیتے ہیں. بری صحبت میں ہوں گے تو آپ برے ہی سیکھیں گے, آپ بری سائڈ پہ, رانگ ڈائریکشن پہ ہی جائیں گے. تو یہ تبدیلی آ جاتی ہے, کوئی اچھا ہو جاتا ہے, کوئی برا ہو جاتا ہے, وہ صحبت کے حوالے سے ہو جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے, اس کو ماننا پڑے گا. یہ حقیقت ہے بھی اور سامنے بھی آ جائے گی. یہ جو سوچ رہے ہیں کہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد سے نکال دیا جائے گا, یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے, بہت مشکل ہے. ایسے نہیں ہوگا. اور پھر عمران خان کے صبر و تحمل کی لازوال مثال, عمران خان کی خاموشی, عمران خان کے اپنے لوگوں کو اس معاملے پہ خاموش رہنے کی ہدایت, منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کا اتحاد نہیں ٹوٹے گا. اور پرویز الہی اس سے پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے پھیرے لگائے, آئے گئے ادھر ادھر, لیکن فائنلی وہ ادھر ہی ہیں, عمران کے ساتھ ہی ہیں, اور اب بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے. رہی بات پنجاب گورنمنٹ کی, نو کانفیڈنس موشن لیں, ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ دیں. اس سے ایک سٹیپ 1 پہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا, زرداری کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا. کیونکہ پرویز الہی کو وہ لالچ نہیں دے سکتے, نواز شریف اس کے حق میں نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو نہیں بنا سکتے, کاف لیگ کو نہیں بنا سکتے. اور نواز شریف کا جو اعلان ہے, جو ڈیسیژن ہے, وہ ان سب سے زیادہ پاورفل ہے. یہ پچھلے 8-9 مہینوں سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا. باقی جو مرضی کرتے رہیں, اچھل کود کر کے بیٹھ جائیں گے. اس پنجاب کی حکومت کو اسمبلیاں تعلیل ہونے سے قبل اگر ووٹ آف کانفیڈنس یا کانفیڈنس کا ووٹ لینے کے لیے کہا جا سکتا ہے, تو اس سے لیے یہ ہوگا کہ 15-20 دن ڈیلے ہو جائے گا. اور پھر شاید آئین اور قانون میں بھی ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اس طرح کی موومنٹ ہو جاتی ہے, ناکامی ان کو ہونی ہے, کامیاب نہیں ہوں گے, گورنمنٹ نہیں چینج ہوگی, اسمبلیاں نہیں تحلیل ہو سکیں گی پھر. اور پھر اس کی ناکامی کے بعد مزید 15-20 دن ان کو مل جائیں گے آئین اور قانون کے تحت کہ وہ تحلیل نہیں ہو سکتی. پھر رمضان آ جائے گا, برسات شروع ہو جائے گی, الیکشن کمیشن
آلریڈی کٹ پتلی کا کام کر رہا ہے. اس نے ہیلے بانے کر دینے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے کہ جی رمضان آ گیا ہے, الیکشن نہیں ہو سکتے. اس طرح کی ہیلے بانے کر کے وہ 1-2 مہینے اور کھینچ لیں گے. پھر اگر یہ معاشی حالات جس حساب سے گر رہی ہے اسی طریقے سے گرتی رہی اور دہشت گردی کے اس انارکی کو ختم نہ کیا گیا, اس کو کنٹرول نہ کیا گیا, اس کو سنب نہ کیا گیا اور وہ مزید بڑھ گئی, حالات مزید خراب ہو گئے آپ کے مغربی بارڈر کے, تو وہ ایک بہانہ ہوگا. معاشی حالات دوسرا بہانہ ہوگا. تو 2-2.5 مہینے اس طریقے سے ڈیلے کر کے اس کے بعد پھر یہ معاشی ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, جس کی دھمکی انہوں نے عمران خان کو آلریڈی دے دی ہوئی ہے. عمران خان کی نااہلی, اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا, پریزیڈنٹ اس کو ختم کر دے گا. عمران صاحب کو -1 کرنے کا کوئی فارمولہ کامیاب نہیں ہوگا. گھڑی کے علاوہ آج تک عمران خان کے خلاف ان کو کچھ نہیں ملا. رہی صحیح بات یہی رہ جاتی ہے کہ ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے معاشی بدحالی جو آ رہی ہے, جو آج کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا, اس کو بچا لیں گے. ہر چیز کو تو بند کر دیا ہوا ہے آپ نے, ہر چیز کو تو آپ نے سیل کر دیا ہوا ہے, مہنگائی کو آپ کم نہیں کر سکتے, پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آنے والے دنوں میں تنخواہیں جب نہیں ملیں گی لوگوں کو تو لگ پتہ جائے گا, تو پھر یہ بہانہ ہوگا. لیکن پھر بھی اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے. ادارے اب بھی اس ملک اور قوم کی سالمیت کے لیے سوچ لیں, دیکھ لیں. اگر ان 8-9 مہینوں میں کسی ایک سیکٹر میں اس حکومت نے کامیابی حاصل کی ہے, اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو بہتر کیا ہے, اعداد و شمار کو بہتر کیا ہے, تو وہ دیکھ لیں. اگر ہر سائٹ پہ ہی امپورٹس ہیں, بند ہیں آپ کی بالکل, جو ضروری امپورٹس ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی. ایکسپورٹس ٹیکسٹائل آپ کی کوئی 1.5 بلین سے بھی کم ہو گئی ہے, جو 2.5 بلین تک پہنچی ہوئی تھی. ڈالر کی قیمت دیکھ لیں, اوپن مارکیٹ میں مل نہیں رہا. مہنگائی کو دیکھ لیں, 10 روپے آپ نے پیٹرول کم کیا ہے, کیا کم کیا ہے, جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 100 گنا کم ہو گیا ہے, 80 گنا کم ہو گیا ہے. تو یہاں پہ 10 روپے کم ہوئے ہیں, 10% بھی نہیں ہے, 5% ہے. قیمت کو دیکھ لیں. تو کسی ایک سیکٹر میں بھی اگر بہتر ہے تو ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ دے سکتے ہیں, لیکن نہیں دے سکتے کیونکہ کسی ایک فیلڈ میں بھی بہتر نہیں ہے. سوائے اپنے کیسز کو ختم کر رہے ہیں, NRO-2 کی جو باقی رہی صحیح کسر ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی ان کی تجربہ بھی نہیں ہے, کامیابی بھی نہیں ہے. تو پھر الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا ایٹ اینی کاسٹ, کسی بھی قیمت پہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کون سی طاقتیں ہیں یہ جو کرنا چاہتی ہیں, اندرونی یا بیرونی؟ اندرونی کون سی طاقتیں ہیں, بیرونی کون سی طاقتیں ہیں, اور پھر ہم اسی ایجنڈے پہ کیوں جا رہے ہیں جس ایجنڈے کو بڑی مشکل سے ہم نے چھوڑا ہے. یہ اس ملک اور اس قوم کو تباہی کے دہانے پہ ہی لے جا سکتا ہے, اس کی بہتری کے لیے نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ناظرین. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.